بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں جی ساکی ہوں۔ آج 14 اگست 2024 کا دن اور صبح کے 6 بجے ہیں۔ ناظرین، تمام دریاؤں اور موسم کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو دلی جشن آزادی مبارک۔ آج پوری قوم ملی جوش و جذبہ کے ساتھ اپنا 77واں یوم آزادی منا رہی ہے کہ کس طرح ہم نے اپنے اسلاف کی قربانیوں کے بعد یہ وطن حاصل کیا تھا۔ یہ مادر وطن عظیم قربانیوں کا حاصل ہے، تو یقیناً ہم نے اس کو صاف ستھرا رکھنا ہے، بہترین بنانا ہے۔ باقی جو مقتدرہ کر رہا ہے یا جو 2024 میں 77 سال بعد پاکستان کا جو حشر ہے، جو آئین و قانون کی بالادستی کو روندا جا رہا ہے، جو اس کا فقدان ہے، جو بھی ہے، مطلب اینی ہاؤ، اس پہ میں اب مزید کیا کہہ سکتا ہوں۔ آج 14 اگست میں ہمارے اسکول میں تقریب بھی ہوگی ایک مختصر، اس میں بہت بڑی میں ایک دبنگ قسم کی تقریر کروں گا، دیکھا جائے گا کہ کیا ہوگا اسی تناظر میں کہ 2047 کا ہم ویژن لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، تو 100 سال کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ تو ہم نے کھویا کیا، پایا کیا اس ملک کے اندر، اور کس کی چند لوگوں کی جو بالادستی ہے یہاں پر 25 کروڑ عوام جو ہے اس کو ایک کیڑے مکوڑے مخلوق سمجھا ہوا ہے انہوں نے۔ جب جس کا جیا چاہتا ہے آئین کو روند ڈالتا ہے، اس آئین کو ایک محض کتابچہ بنا کر اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے، امینڈمنٹ کی صورت میں کوئی پیج پھاڑ لیتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بہت لمبی کہانی ہے۔ تو آپ سے گزارش کہ میرے سے یوٹیوب چینل چشم ساکی پر جو نئے دوست صبح ہیں اس کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ جو کر چکے ہیں، ان کا بھی شکریہ، نیوز سبسکرائبرز کو ویلکم کہتا ہوں۔ موسم کے حوالے سے یہ ہے کہ آج سے جس طرح سے پیش گوئی کی جا رہی ہے، وائڈ رینج جو وائڈ سپریڈ ایک بہت بڑا سلسلہ ہے جو کہ ایک خطے پر محیط وسیع و عریض علاقے پر ہے، وہ آج اپنا اثر دکھائے گا، مختلف علاقوں میں اثر انداز ہوگا۔ اس کی شدت آج کل پرسوں ترسوں تو مطلب 20 یعنی 14 سے 20 کے درمیان رہے گی۔ وہ تمام دریاؤں کے کیچمنٹ ایریاز میں رہے گی، میدانی علاقوں میں اور ندی نالوں میں طغیانی۔ تو یہ ساری ڈیٹیل میں رات گئے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، تو اب بھی میں بتا رہا ہوں، لیکن 8 ساڑھے 8 بجے کے قریب جو ویڈیو بناؤں گا اس میں بھی ڈیٹیل بتاؤں گا۔ اب بھاکڑ اور پاؤں کا جو ہے وہ ڈیٹا بھی میرے ہتھے چڑھ گیا ہے، اور دوسرا تربیلا منگلا کا بھی میں بتا دیتا ہوں۔ گنڈا سنگھ والے پر دوبارہ 20,000 کیوسک کے قریب پہنچ رہا ہے، اور آگے گڈو سے لے کر کوٹڑی تک درمیان درجے کا سیلاب ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بھاکڑا کی بات کر لیتے ہیں۔ تو کل بھاکڑا کا جو لیول تھا 1624 فیٹ تھا، میکسیمم لیول 1680 فیٹ ہے، اور گزشتہ سال 13 اگست کو بھاکڑا 1671 فیٹ تک بھرا ہوا تھا۔ 1671 کہاں، 1624 کہاں۔ پونگ ڈیم کی بات کرتے ہیں تو کل پونگ ڈیم کا جو لیول تھا 1348 فیٹ تھا، میکسیمم لیول 1397 فیٹ ہے۔ 52,000 آمد تھی، 7,000 آگے جا رہا تھا، اور پونگ ڈیم گزشتہ سال 1381 فیٹ بھرا تھا، اب 1348 فیٹ بھرا ہے۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھوال پر 19,659 کیوسک، یہاں پر کوئی زیادہ خطرہ نہیں ہے کہ آپ سمجھے ہریکے پر یا پیچھے جو ہے نا وہ نارمل کسی صورتحال ہے۔ یہ پرسوں ترسوں سے میں کہہ رہا تھا کہ 10 20 30 ہزار کیوسک آ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ خطرہ تو برقرار ہے، لیکن ابھی فی الحال جو چل رہا ہے اس میں کوئی اتنا خطرہ نہیں کہ آپ کہیں کہ یہ کوئی بڑا ہی سیلاب آ رہا ہے۔ گنڈا سنگھ والا پر 19,659، سلیمان کی پر 6,252، اسلام پر 5,028 کیوسک، دریا راوی میں جسر پر 8,846، شادرہ پر 20,061، بلو کی پر 21,955، سدنئی براج پر 9,957، دریا چناب میں مرالہ پر 51,576، خان کی پر 53,928، قادر آباد پر 36,421، تیمور براج پر 54,934، پنجنت پر 32,885 کیوسک۔ دریا جیلہ میں منگلا ڈیم سے جو اخراج کی جا رہا ہے 10,000 کیوسک، رسول پر سے اخراج نہیں ہو رہا۔ دریا سندھ میں اچھا منگلا ڈیم کا جو لیول تھا وہ 1,211 فیٹ تک چلا جائے گا، 1,242 میکسیمم لیول ہے۔ تربیلا ڈیم کا جو آج لیول ہے وہ 1,247 یا 1,547 یا 1,548 فیٹ تک چلا جائے گا، میکسیمم لیول 1,550 2-3 فٹ رہ جائے گا۔ اسکردو پر 1,57,000 کیوسک، پی بریج پر 2,40,000، بشام پر 2,83,900 کیوسک، تربیلا ڈیم سے جو اخراج کیا جا رہا ہے وہ 2,54,400 کیوسک، کابل دریا میں 59,300 کیوسک، کالا باغ پر 2,91,266 کیوسک، چشمہ پر 3,28,850 کیوسک، توسا براج پر 2,36,176 کیوسک، گڈو پر 3,92,354 کیوسک۔ اور میں نے پرسوں کہا تھا کہ گڈو 2 دنوں کے بعد ہی اترے گا، تو مطلب 8-9 ہزار کا جو کمی دیکھنے کو ملی، یہ نہر کسی کو کھول دیا گیا ہوگا، یہ تھوڑا بہت کم اوپر نیچے کیا ہوگا، تو آج جو ہے نا وہ گڈو کی کوئی صورتحال نہیں بنے گی۔ سکھر پر 3,50,541، یہ گڈو سے لے کر کوٹھڑی تک بلو مارک کیا ہوا ہے، FFD نے نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ سکھر پر 3,50,541، کوٹھڑی پر 1,49,315 کیوسک۔ ناظرین بہت شکریہ، آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کرنا۔ اللہ حافظ۔